یہ جو 5 لکیریں ہیں اس میں یہ بنیادی طور پر اسلام کے 5 ارکان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. چاند تارہ اوبویسلی مسلمانوں کی علامت ہے اور اس خطے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمبل ہے اسلام کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے، پاکستان کی جو قوم ہے، ایک اسلامی ملک ہے، فلاحی ریاست ہے، تو اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ فلیگ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلیگ ہر پاکستانی کی اور ہر اقلیت کی نمائندگی کرتا ہے. ایک بڑا اہم سوال کیا کہ آپ نے اپنی بات میں کہا کہ ہمیں ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی BD میں، تو یہ عام طور پہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ تاثر دیا جاتا ہے. پھر لوگ ڈائریکٹ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کوئی BD میں ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں. تو نہ ہم اس وقت فارم 47 والی حکومت میں شامل ہیں، نہ ہمیں کوئی اس طرح کی سیٹیں دی گئی ہیں، نہ ہمارے بیانیے میں، نہ ہماری گفتگو میں، نہ عمل میں کوئی ایسی چیز شامل ہے کہ ہم جو ہے کسی وقتی مفاد کی خاطر کسی سیاسی جماعت کے خلاف یا کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ہمارا مقصد پاکستان ہے، ہمارا منہج، ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور ہمیں دل بہت تکلیف ہے اس رویے پر جو ہماری ملک کے اندر جو ساری صورتحال اس وقت سیاسی انتشار ہے، تو اس پر ہمیں شدید تحفظات بھی ہیں، تکلیف بھی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ساری کیفیت کے اندر اپنا کردار ادا کریں اور دوریوں کو ختم کریں، نفرتوں کو ختم کریں، اور جو بھی اس ملک کے مفادات ہیں ان کا تحفظ پوری قوم مل کے کرے، کیونکہ یہ ملک سب کا ہے اور اس کی بہتری کے لیے اس کے مفادات کا تحفظ کرنا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون زیادہ محبوب وطن ہے، کون کم محبوب وطن ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، سب مسلمان ہیں. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں اور وہ کسی کی B-C ٹیم نہیں، ہم پاکستان کی A ٹیم ہے اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے. جو ہے وہ احساس ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو احساس ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کرسی کو پہ بیٹھنے والے جو ہیں وہ اللہ کو جواب دیں اور عوام کو جواب دیں. ٹھیک ہے، تو یہ نشان جو ہے وہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ اگر آپ کو یہ کرسی جب ملے گی اقتدار کی تو آپ اس کے جواب دہی جو ہے وہ مل سکتے ہوں. پالیسیز پہ ہو سکتا ہے، کسی ان کے بیان پہ ہو سکتا ہے، کسی ایسی رویے پہ ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ کہ ہمارا کوئی ایسا اختلاف جو کسی بہت دشمنی کا باعث ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی رکھتی ہے، ہم ان سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ان کے جو ممبرس ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سیلاب کے اندر گوہر صاحب جو ہیں PTI کے چیئرمین ہیں، تو ان کے ساتھ ملاقات ہماری ہوئی. اسی طرح نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر، جو مشترکہ چیزیں ہیں ان کے اوپر بات کریں. تو نہ ہم کسی کے الائنس میں ہیں، نہ کسی کے ایسی اپوزیشن میں ہیں کہ ہم ان سے ملنا پسند نہ کریں. اچھا سر، یہ بتائے گا جس طرح آپ نے کہا کہ ملک مختلف مسائل کا شکار ہے اس وقت، کسی ایک پارٹی یا ادارے کی بس کی بات نہیں، تو ان مسائل کے حل کے لیے لازمی بات ہے کہ بندہ اقتدار میں ہو اور ان کے ساتھ فاور ہو. تو کیا آپ اس سسٹم سے مطمئن ہیں؟ یہ سسٹم ہمارا اس لائق ہے کہ آپ منشور کی بنیاد پر وہاں اقتدار حاصل کر سکتے ہیں، یا وہ ادارے آپ کو قبول کریں گے جو لوگوں کو وہاں اقتدار پہ بٹھاتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے یہ بات آپ سے کہی کہ ہمیں کسی شارٹ کٹ کی تلاش نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ بہت دیر پا، بہت گہرائی کے ساتھ حل ہونے والے ہیں. یہ جو شارٹ کٹ کی سیاست ہمارے ملک میں چلتی ہے نا کہ وقتی طور پر سہارا لے کر حکومت میں آ جاؤ اور اس کے بعد جو دعوے کیے ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے اور بعد میں نظریاتی ہو کے جب آپ کو ہٹایا جائے تو آپ نظریاتی ہو جائیں، تو یہ جو سائیکل ہے نا سرکس کو لگتا ہے، اس کا نقصان آج تک ہم اٹھا رہے ہیں. آن گراؤنڈ گراس روٹ لیول پر نہ وہ تحریک موجود ہے، نہ وہ قوم کی تیاری موجود ہے کہ جو واقعتاً کسی ہم کہیں کہ بڑے لیول پر آ کر اپنے مسائل کو حل کیا جا سکے. تو ہمیں ابھی بڑا لمبا سفر کرنا ہے. ہماری اس وقت جو ترجیح اور توجہ ہے وہ بلدیاتی الیکشنز پر، تاکہ عملی طور پر ہم لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکیں کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو تحریک ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ واقعتاً لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے اس کے ساتھ سنجیدہ بھی ہیں، اخلاقی طور پر ان کی اتھارٹی بھی ہے کہ ان کے کردار میں، عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو جتنے تجربے اور تماشے ہماری قوم نے دیکھ لی ہیں مختلف ناموں سے، تو میرا خیال ہے لوگ اور آنے والی جو جنریشن ہے 64% آپ کی یوتھ ہے اس ملک کی، تو انٹرنیٹ کے دور میں ان کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو وہ بہت سمارٹ ہو چکے ہیں. اس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا جس طرح سے ساری چیزیں ہوئی، تو وہ اور زیادہ اس وقت جو ہے نا یعنی ولنریبل ہے ہماری یوتھ کہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، عملی طور پر اس ملک میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. تو اس ٹرسٹ کو بحال کرنا ایک لمبا سفر ہے، ایک مشکل کام ہے، اور وہ عملی پریکٹیکل کام سے ہوگا جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ مختلف ایسے پروجیکٹ سوشل لیول پر لانچ کریں اور اس کا سب سے بہترین ڈسپلے بلدیاتی انتخابات میں ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے یہ بیسیکلی نا جو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا امبیلنس ہے نا، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، امپورٹس ہماری لگژریز کے لیے ہوتی ہیں، ہماری جو ایلیٹ ہے اس کے لیے ساری امپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہماری ایکسپورٹس، ہمارے کارخانے، انڈسٹری، ہمارے ملک کی جتنی بھی GDP اس کو ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز پہ نا کہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں. تو اس کے لیے ہمارا حکومتیں کیا سہولیات دیتی ہیں؟ نہ بجلی کم دی جاتی ہے، نہ ان کو ٹیکنالوجی دی جاتی ہے، نہ کوئی کارخانے لگائے جاتے ہیں. حالت اس وقت یہ ہے کہ پنجاب میں ہم ٹیکسٹائل یعنی ہماری سب سے بڑی کور ہوتی تھی، لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ چائنا سے لون امپورٹ کر رہے ہیں، چائنا سے لون امپورٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بیچیں، کیونکہ یہاں کی لون اتنی مہنگی ہو گئی ہے کپڑا کہ ان کے پروفٹ ان کے لیے وہ فائدہ نہیں. یہ جو امپورٹ کی امبیلنس ہے نا، یہ اس کی طرف میرا خیال ہے بات لکھی ہے. بالکل معاشی خود انحصاری آپ کی اسی وقت ہوگی جب آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہوں. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ، ہماری ڈیجیٹل ایکسپورٹس کی بات کر لیں، سروسز کی بات کر لیں، تو آئے دن ہمارا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. ہمارے جو ہے وہ فری لانسرز جو ہیں، جتنے بچے ڈالرز کما رہے ہیں، باہر ویب سائٹس بناتے ہیں، تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. کمپنیز کہتی ہے اس ملک کا انٹرنیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم یہاں پہ کیسے ان کو جو ہے نا وہ سروسز یا جابس ان سے دیں. تو یہ سارے مسائل ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہماری ترجیح یہ ہوگی اور ہے بھی کہ ہم اپنے بزنس مین کو، اپنے انٹرپرینور کو، اپنے انڈسٹریلسٹ کو، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، یہ ہمارا IT کا پورا ایک پلان ہے جس میں ہم نے تقریباً یہ عزم کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں کروڑوں بچوں کو جو ہے نا اس کی اسکل دیں گے اور ہر لیول پہ دیں گے. ہم نے 500 کلاس رومز، فزیکل کلاس رومز بنائی تھی پچھلے مئی میں، جس دن جنگ ہوئی ہے، یعنی 1 مئی سے لے کے 10 مئی تک وہ کورس چلا تھا. اور اس میں مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر، پارکوں کے اندر، ہوٹلوں پہ، ڈرائنگ رومز میں، گلی محلوں کے اندر بڑی اسکرینز لگا کے 10 دن تک ہم نے کلاس رومز بنائے. اور کئی نوجوان اس کے اندر ایسے ہیں، بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے آن لائن چیزیں سیکھ کر آج وہ اپنا پیسہ کما رہے ہیں. یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دعویٰ اسی کا آپ لوگ مانیں گے جس کا عمل میں وہ چیز ثابت ہوگی. صرف خالی دعووں سے یہ قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. سر، سیاست میں آنے کے بعد کیا آپ کی جماعت نے ہمیں جہاد چھوڑ دیا؟ عملی جہاد، میرا خیال ہے مرکزی مسلم لیگ جو جہاد کر رہی ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور وہ جہاد جس کے ذریعے یہ قوم مضبوط ہو، وہ جدوجہد جس کے ذریعے اس ملک میں امن آ جائے، تو الحمدللہ ہم وہ کام کر رہے ہیں. باقی جو عملی جہاد جس کی طرف غالباً آپ کا اشارہ ہے، میرا خیال ہے جس طریقے سے ہماری افواج نے ہندوستان کا مقابلہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ کنونشنلی بھی ہندوستان کی سپریمیسی جو ہے وہ خاک میں ملا دی انہوں نے. تو اب کسی پرائیویٹ جہاد کی، کسی پرائیویٹ جتھے کی، کسی چیز کی آج اس ملک میں ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری افواج مضبوط ہوں اور وہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، اور پاکستان کی وہ جماعتیں جو اسلام سے محبت رکھتی ہیں، پاکستان سے محبت رکھتی ہیں، وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ لوگوں کی امن و امان، صحت عامہ اور ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنا وقت اور صلاحیتیں صرف کریں. میرا نام صدیق شاہ ہے، خان یونیورسٹی جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کا جو منشور ہے وہ جماعت اسلامی کے طرف لگتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو اور یہ دوسری جماعت ہے، دینی جماعت ہے، وہ عرصے سے یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا ادھر جو لوگ ہیں یہ اس کو چھوڑیں گے؟ دیکھیں، اس کا جواب میں آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور جب یہ قیام میں آیا تو اس وقت کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے، آپ نے جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی توفیق سے اس وقت سیاسی انداز سے اس ملک کو حاصل کرنا، بنانا، اس کا آئین اسلامی ہونا، قرارداد مقاصد ہو، یا اس ملک کے آئین کا پریمبل ہو جس میں بالادستی جو ہے وہ قرآن و سنت کی ہے. تو اس میں اس ملک کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اسلامی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے یا اسلام اس میں ملک میں موجود نہیں ہے. بہتری کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، جس کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں بہتر کرنا چاہیے. وہ ساری چیزیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں. تو اسلامی جماعتیں یا اسلام سے محبت رکھنے والی جماعتیں یا کوئی بھی پاکستان کی جماعت ہے، میں اس کو اسلامی جماعت اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اسی کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرتی ہے کہ جس میں بالادستی جو ہے وہ اسلام کی ہے. چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے ہمارا کوئی بھی نظام ہو، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو انشور کرنا جو ہے وہ ان جماعتوں کا کام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اسلام کے اندر، اسلامی اصولوں کے اندر وہ سولوشنز موجود ہیں، لیکن کمی کوتاہی، ذاتی طور پہ میں بالکل آنیسٹ بات اگر کروں تو شکوہ کسی اور سے نہیں بنتا، ہم جیسی دینی جماعتوں سے اور تمام دینی جماعتوں سے بنتا ہے
کہ جنہوں نے ابھی تک لوگوں کا ٹرسٹ گین نہیں کیا کہ یہ جماعتیں لوگوں کے مسائل واقعی حل کر سکتی ہیں یا نہیں. جس دن یہ ٹرسٹ ہم حاصل کر لیں گے اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عملی کام سے ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان کے لوگ آج بھی اسلام سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے اس کے اندر انصاف ہو, اس کے اندر عدل ہو, اس کے اندر ایمانداری ہو, اس کے اندر غیرت ہو, اس کے اندر امن ہو. یہ ساری اصول, ساری چیزیں وہی ہیں جو اسلام کے اندر موجود ہیں. تو الحمدللہ اسلام کے اندر وہ سارے آفاقی اصول موجود ہیں جن پر آج یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پوری دنیا نام لیے بغیر اسلام کے اصولوں پر ہی چاہتی ہے کہ جس کے ذریعے دنیا میں جنگ ختم ہو سکتی ہے, امن ہو سکتا ہے. تو قصور صرف میں سمجھتا ہوں تمام جماعتوں کا ہے کہ ہم عملی طور پر وہ کردار ابھی پیش نہیں کر پائے جس کی ضرورت ہے اور جس کے ذریعے لوگوں کے اندر اعتماد ہو. یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ گین کریں عملی طور پر. سر یہ آپ کا جو آج پروگرام یہاں پر منعقد ہوا تو سارے صحافی آپ نے اکٹھے کیے, سر یہ پہلا آپ نے ایک دم یا ثوابی ہو گیا رستے آپ کر سر ایسے انشاءاللہ ہم سب جگہ جائیں گے اور سب سے ملیں گے. یہاں پہ آنے کا مقصد انشاءاللہ یہ کہ میرا خاص طور پہ بحیثیت ترجمان آپ کے ساتھ ایک تعلق ہو, اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ میرا نمبر بھی آپ سیو کریں. ہمارے یہاں پہ خیبر پختونخوا کے ترجمان عبداللہ بھائی میرے ساتھ کھڑے, ان کے ساتھ آپ کا زیادہ رابطہ رہے گا, مستقل رہے گا. میرے ساتھ بھی رہنا چاہیے, میں بھی انشاءاللہ رکھوں گا. اور مقصد یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک تعارف ہو, کیونکہ بہت سے سوالات, بہت سی چیزیں اس وقت تک رہتی ہیں, ہوتی ہیں جب تک ملاقات نہیں ہوتی. تو یہ تھوڑا سا فارمل سا ہمارا ملاقات ہوگی, لیکن انشاءاللہ کبھی آپ کے گھر بھی حاضر ہوں گے, چائے پئیں گے آپ سے, ویسے بھی اداروں میں بھی آ کے ملیں گے. اور آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ کبھی بھی آپ, کیونکہ ہمارا دفتر ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے, تو جب بھی آپ کا چکر لگے تو ہمیں خدمت میں ہوگا. بہت شکریہ. ہم کسی کی ایف بی ٹیم نہیں ہے, اور یہ دعویٰ سارے جماعتیں کرتے ہیں کہ ہم کسی کی ایف بی ٹیم نہیں ہے, لیکن جب اقتدار میں آتی ہے اور ایک پارٹی کو, ایک سیاسی جماعت کو اسٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایف بی سیٹ بن جاتی ہے. تو آپ کس طرح عوام کا اعتماد حاصل کرو گے؟ دیکھیں 40-50 سال کی ہسٹری ہے, تو اس کا کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوا یہ ہر اس جماعت کے سامنے ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم سیاسی کام کر رہے ہیں. یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے. دوسری بات کہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ کوارڈینیشن سے ٹھیک ہوں گے. کوئی سیاسی جماعت اگر یہ سمجھے گا کہ ہم اقتدار میں آ کے فوری طور پر اپنے نظریے, اپنے اصولوں کے تحت سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے تو یہ ہوگا نہیں. لیکن پاورز کنسولیڈیٹ ہو چکی ہیں بہت زیادہ, چاہے وہ اداروں کے پاس ہوں, چاہے وہ مختلف صوبوں میں کسی جماعت کے پاس ہوں. کوارڈینیشن کے ساتھ, کچھ ایونٹ ٹیک کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ کوئی سمجھے کہ میں آتے ہی ہر اصول کے ساتھ ساری چیزیں کروں, یہ مشکل کام ہے اور اس کا نقصان ہوا ہے, شدید نقصان ہوا ہے پاکستان میں. تو اپنی اسپیس گین کرنے کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں میں, کیونکہ ملک میں سیاسی اسپیس ختم ہو چکی ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز جو ہے کنٹرول چل رہی ہے. اس کا خاتمہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم سارے مسائل کو سمجھتے ہوئے اسپیس گین کریں گے, کچھ مسئلے سمجھیں گے, کچھ سمجھائیں گے. رفٹ پیدا کرنے سے, تنازع پیدا کرنے سے, دوریاں پیدا کرنے سے